دوستو، ہٹلر یہودیوں سے نفرت کیوں کرتا تھا اور ان کو جرمنی سے کیوں نکالا؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب حاصل کرنے کے لیے کئی کتابیں لکھی گئی، مگر سب سے درست بات یہ ہے کہ ہٹلر جرمن قوم کو دنیا کی بہترین قوم سمجھتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ صرف جرمن قوم ہی کو دنیا پر حکمرانی کا حق حاصل ہے اور جرمنی کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ ملک سے تمام غدار ختم کر دیے جائیں۔ یہ انسان کی ترقی میں رکاوٹ ہے۔ پہلی جنگ عظیم میں جرمنی میں رہنے والے یہودیوں نے در پردے کے پیچھے جرمن مفاد کے خلاف برطانیہ اور اس کے اتحادیوں کا ساتھ دیا تھا۔ جرمنی میں رہتے ہوئے جرمن کے خلاف کام کرنا ہٹلر کے نزدیک ناقابل معافی جرم تھا۔ وہ ان کی پرانی تاریخ سے بھی واقف تھا کہ کیسے انہوں نے اللہ کے پیغمبروں سے بدعہدی کی، اور ایک عیسائی ہونے کے ناطے وہ اس سے بھی خوب واقف تھا کہ یہودی علماء ہی تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دلوانے میں کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ اس لیے وہ انہیں ایک لعنت زدہ نسل سمجھتا تھا اور دنیا کو یہودیوں سے پاک کر دینا چاہتا تھا۔ یہودی عیسائیوں کی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے ہیں، اور کئی عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدائیت کو ماننے کے اس انکار کو تکبر کی نشانی سمجھتے تھے۔ کئی صدیوں تک چرچ نے یہ سکھایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت یہودیوں کی وجہ سے ہوئی، جبکہ آج کے مورخین اور چرچیہ ان کے نزدیک ان کو سکھاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روم کی حکومت نے اس وجہ سے شہید کیا تھا کہ افسران انہیں اپنے اقتدار کے لیے ایک سیاسی خطرہ سمجھتے تھے۔ مذہبی تصادموں کے ساتھ معاشی تصادم بھی شامل تھا۔ حکمرانوں نے یہودیوں پر پابندیاں لگا دی اور ان پر مخصوص ملازمتیں کرنے اور زمین کی ملکیت حاصل کرنے پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ اسی درمیان فرانس کی خفیہ ایجنسیاں نے ایک رپورٹ شائع کی جس میں کہا گیا کہ یہودی خفیہ طور پر تنظیموں اور ایجنسیوں کے ذریعے معیشت اور عوامی رائے کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے، لہٰذا اس کی اس حرکت کی وجہ سے نومبر 1938 میں یہودیوں کے خلاف تشدد شروع ہو گیا اور تقریباً 2 دنوں میں 250 سے زائد یہودی عبادت گاہیں جلا دی گئی۔ 60,000 سے زائد یہودی کاروباروں میں لوٹ مار کی گئی اور انہیں تباہ کر دیا گیا۔ درجنوں یہودیوں کو مار دیا گیا اور یہودی قبرستانوں، ہسپتالوں، اسکولوں اور گھروں کو لوٹا گیا، جبکہ پولیس اور فائر بریگیڈ کی گاڑیاں دیکھتی ہی رہی۔ سڑکوں پر بکھرے ہوئے دکانوں کی کھڑکیوں کے شیشوں کے ٹوٹے ہونے کی وجہ سے اس رات کو یعنی ٹوٹے ہوئے شیشوں کی رات کہا جانے لگا۔ اس رات کے بعد صبح ہوتی ہے جس میں جرمنی کے 30,000 یہودی مردوں کو یہودی ہونے کے جرم میں گرفتار کر کے حراستی کیمپوں میں بھیجا گیا، جہاں ان میں سے سینکڑوں افراد ختم ہو گئے۔ کچھ یہودی عورتوں کو بھی گرفتار کر کے مقامی قید خانوں میں بھیج دیا گیا۔ یہودیوں کے کاروبار کو اس وقت تک دوبارہ کھولنے کی اجازت نہیں دی گئی جب تک کہ ان کا انتظام غیر یہودیوں کے ہاتھوں میں نہ دیا گیا ہو۔ یہودیوں پر کرفیو لگا دیے گئے، جن کی وجہ سے ان کے گھروں سے نکلنے کے اوقات محدود ہو گئے۔ ہر جگہ یہودیوں پر جانے آنے کی پابندی لگا دی گئی۔ اب انہیں سرکاری اسکولوں سے بھی خارج کر دیا گیا۔ اپنے والدین کی طرح یہودی نوجوانوں کو بھی جرمن میں مکمل طور پر علیحدگی کا سامنا کرنا پڑا۔ مایوسی میں کئی یہودیوں نے تو خودکشی کر لی، زیادہ تر خاندانوں نے بھاگ جانے کی بھی بھرپور کوشش کی۔ اسی درمیان ہٹلر نے ایک نیا قانون لایا کہ یہودیوں کے لیے یہودی نام اپنانا لازمی قرار دے دیا گیا۔ جرمنی کی حکومت نے ان تمام یہودیوں کے لیے جو اپنے پہلے ناموں سے فوری طور پر یہودی ظاہر نہیں ہوتے تھے، اپنے پہلے نام کے بعد ایک یہودی نام کا اضافہ کرنا ضروری قرار دے دیا۔ مردوں کو اسرائیل اور عورتوں کو سارا نام دیا گیا۔ اکتوبر میں جرمن حکومت نے یہودیوں کے تمام پاسپورٹ ضبط کر لیے۔ یہودیوں کے اوپر یہودی کا ٹھپا لگا دیا گیا۔ میرے دوستو، انہی بری عادت خبیثہ کی وجہ سے ہٹلر نے 80% یہودیوں کو ختم کر دیا اور 20% یہودیوں کو چھوڑ دیا، اور انہوں نے کہا کہ میں یہ 20% یہودی کو اس لیے چھوڑ رہا ہوں تاکہ دنیا والے دیکھ لیں کہ یہ یہودی کتنے خبیث اور کتنے غلاظت بھرے ذہنوں کے مالک ہوتے ہیں، لہٰذا بعد میں کوئی یہ نہ کہے کہ ہٹلر نے ان لوگوں کے اوپر ظلم کیا ہے، تاکہ دنیا والے سمجھ جائے کہ یہودی کس طریقے کے ذہنیت کے ہوتے ہیں۔ میرے دوستو، یقیناً فلسطین اور اسرائیل کا جو آج مسئلہ چل رہا ہے، یہ دیکھ کر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہودی شروع سے ہی کس طریقے سے خبیث ذہنیت کے مالک تھے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی دوسری نئی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔